بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز، کبھی کبھی کچھ باتوں پہ انتہائی حیرت ہوتی ہے، اور ایک بار پھر ہمیں حیرت کا جھٹکا لگا ہے جب ایک خاتون یوٹیوبر نے، اگرچہ وہ ہماری بیٹیوں جیسی ہے اور ہم کوئی بھی ایسی بات نہیں کرنا چاہتے جو اخلاق سے گری ہوئی ہو، لیکن حقیقت جو ہے وہ تو بیان کرنا پڑتی ہے۔ تو اس خاتون یوٹیوبر نے مہدی علی کاظمی صاحب کے متعلق بار بار ایک فکرہ دہرایا کہ میں مہدی علی کاظمی صاحب کے خلاف اس لیے ہو گئی کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ ایک مرتبہ کہا، پھر دوسری مرتبہ یہی کہا کہ مہدی علی کاظمی صاحب سے میری مخالفت اور مخاصمت کی جو اصل وجہ ہے کہ وہ جھوٹ بہت بولتے ہیں، اور جو جھوٹی باتیں ان سے منسوب کی جا رہی تھیں انہوں نے تو قرآن مجید سر پہ رکھ کے اپنی صفائی پیش کر دی، اور قوم نے ان کی صفائی کو تسلیم بھی کر لیا، اور پھر انہوں نے ثبوت بھی دکھا دیے، ڈاکومنٹس بھی دکھائے، اور اپنی شادی کا وہ ریکارڈنگ بھی انہوں نے چلا کے سوشل میڈیا پہ دکھا دی۔ تو ان کی سچائی تو ثابت ہو گئی، لیکن یہ خاتون یوٹیوبر جو وجہ مخاصمت ہی یہ بتا رہی ہیں کہ اس لیے میں ان کی مخالفوں کو جھوٹ بولتے ہیں، تو جو دوسرے لوگ جھوٹ بول رہے ہیں وہ ان کو خاتون یوٹیوبر کو کیوں نظر نہیں آتے؟ یہ بات جو ہے حیرت انگیز ہے، اور اس پہ ہمیں تعجب ہے۔ مثلاً لاہور میں ایک مہدی علی کاظمی صاحب پہ ایک کیس کیا گیا کہ وہ 18 تاریخ کو آئے لاہور میں دوسرے لوگوں کے ساتھ، اور گھر میں آ کے داخل ہوئے اور انہوں نے حملہ کیا اور زد و کوب کیا بچی کو، اور اس کے بعد دھمکیاں دیتے ہوئے فرار ہو گئے، اور اہل محلہ نے اس ساری کارروائی کو دیکھا۔ یہ جو ایک جھوٹا مقدمہ ان کے خلاف کیا گیا تو پوری قوم یہ جانتی ہے، اور پوری قوم نے دیکھا کہ اس دن مہدی علی کاظمی صاحب کراچی میں موجود تھے اور اپنی بچی کے لیے جدوجہد کر رہے تھے، اور ان کے گھر میں پولیس تک آئی ہوئی تھی۔ تو کروڑوں عوام کے سامنے یہ جھوٹ کھل کر سامنے آ گیا۔ کیا اس خاتون یوٹیوبر کے سامنے یہ جھوٹ نہیں آیا؟ اگر یہ جھوٹ ان خاتون یوٹیوبر کے سامنے بھی آیا ہے تو پھر انہوں نے اس جھوٹ بولنے والوں سے مخاصمت اور نفرت کا اظہار کیوں نہیں کیا، بلکہ اس جھوٹ بولنے والوں کا وہ دفاع کر رہی ہیں۔ اسی طرح سے نکاح کی تاریخ کے متعلق جھوٹ سامنے آیا کہ ایک نے کہا کہ جی 17 تاریخ کو نکاح ہوا ہے، دوسرے نے کہا کہ جی نہیں 18 تاریخ کو نکاح ہوا ہے۔ تو دونوں تاریخیں تو درست نہیں ہو سکتی ہیں، یقیناً یا 17 والا درست ہے یا 18 والا درست ہے، تو ان میں سے ایک تو جھوٹا ہے۔ تو اس جھوٹے سے کیوں نفرت نہیں ہوئی ہے اس خاتون یوٹیوبر کو؟ اور اس کے علاوہ ظہیر کی طرف سے یہ کہا گیا کہ جی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، اور بچی جو ہے وہ یہاں پہنچ گئی اور اس نے آ کر مجھے ٹیلی فون کیا اور میں پہنچا، اور بعد میں جو اس کا بیان پولیس فائل میں آیا ہے اس میں اس نے اقرار کیا ہے کہ مجھے معلوم تھا کہ وہ کراچی سے لاہور آ رہی ہے۔ تو اس جھوٹ کے ثابت ہونے پہ پتہ نہیں اس سے کیوں نہیں نفرت ہوتی اس یوٹیوبر کو،
اور اس کے علاوہ قرآن مجید ہاتھ میں پکڑ کر کروڑوں لوگوں کے سامنے اسی یوٹیوبر نے قسم اٹھائی کہ میں آج کے بعد مہدی علی کاظمی صاحب کے خلاف کوئی بات نہیں کروں گی، لیکن اس کے باوجود پھر دوبارہ اس نے ان کی کریکٹر اسیسینیشن کا سلسلہ شروع کر دیا اور جھوٹی قرآن مجید کی قسم کروڑوں لوگوں نے اس کو اٹھاتے ہوئے دیکھا، تو خود اپنے جھوٹ بولنے پر، صرف جھوٹ بولنے پر ہی نہیں بلکہ جھوٹی قسم اٹھانے پر اس کو اپنے آپ سے کیوں نہیں نفرت ہو گئی اور اپنے آپ سے کیوں نہیں اظہار مخاصمت کیا اس خاتون یوٹیوبر نے؟ اور اس کے علاوہ اسی خاتون یوٹیوبر نے یہ کہا کہ ظہیر فیملی کے گھر پہ حملہ جا کے کیا کچھ یوٹیوبر نے، کچھ نقاب پوش تھے، اور انہوں نے وہاں جا کر چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا ہے، جو بعد میں غلط ثابت ہوا۔ اور یہ پتہ چلا کہ سٹرانگ عظمیٰ صاحبہ جو ہیں صرف وہ انٹرویو لینے کی غرض سے وہاں گئی تھیں، اور وہ نقاب پوشوں والی کہانی اور وہ اسلحے والی کہانی اور وہ ان کا یہ کہنا کہ یہ حملہ کیا اور چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا، کروڑوں لوگوں کے سامنے یہ جھوٹ ان کا اپنا ثابت ہوا، تو اس جھوٹ سے ان کو کیوں نفرت نہیں ہے؟ اور اس کے علاوہ جو وہ تھم نیل بناتی ہیں اور تھم نیل کے خلاف مواد ان کے ولاگ میں موجود ہوتا ہے، تھم نیل کچھ ہوتا ہے اور ولاگ کے اندر کی جو گفتگو ہے وہ کچھ ہوتی ہے، تو اس جھوٹ پر انہیں خود اپنے آپ سے نفرت کیوں نہیں ہوئی؟ اور اس کے علاوہ لاتعداد جھوٹ جو انہوں نے بولے ہیں، تو نفرت ان سے بھی ہونی چاہیے تھی۔ جن لوگوں نے جھوٹ بولے ہیں، وکیل صاحب سے نفرت ہو جاتی جو جھوٹ بلواتے رہے، جن کا کرایا گیا نکاح ہی جھوٹ تھا، اور وہ نکاح خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی انگوٹھا میرا ہے، سائن میرے ہیں، نکاح میں نے پڑھایا ہی نہیں ہے، تو اس جھوٹ پہ کیوں نہیں وہ کوئی تبصرہ کرتی ہیں، اس سے جھوٹ بولنے والے سے استفسار کیوں نہیں کرتی ہیں، اور خود اپنے گریبان میں جھانک کر اپنے جھوٹوں کا جو انہوں نے خود بولے ہیں ان کا محاسبہ کیوں نہیں کرتی ہیں، اور اس بچی کی طرف اور ظہیر کی طرف جو جھوٹوں کی نسبت ہے، یا جو کچھ تفتیشی افسران جھوٹ بول رہے ہیں، اور جس طرح سے پہلی میڈیکل رپورٹ جھوٹی بنائی گئی اور جس طرح سے جھوٹا مقدمہ کیا گیا، ان کا محاسبہ وہ کیوں نہیں کرتی ہیں؟ اس بات پہ ہمیں حیرت ہے، اور ہمیں ان سے جواب کی توقع ہے کہ یقیناً وہ اس کا ہمیں جواب دیں گی، پوری قوم کو جواب دیں گی کہ صرف وہ جھوٹ جس کی نسبت، بلکہ جھوٹی نسبت وہ مہدی علی کاظمی صاحب کی طرف دے دیتی ہیں، اس جھوٹ سے تو انہیں نفرت ہے، اور اپنے سمیت باقی تمام جھوٹ بولنے والے جھوٹوں کی وہ سرپرست بنی ہوئی ہیں۔ تو اس جواب کا ہمیں انتظار رہے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔